والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم نے سری حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور جو تم نے فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے دونا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی۔ دنیا کے اندر نہ سارے دن برابر ہیں، نہ ساری راتیں برابر ہیں، نہ سارے انسان برابر ہیں، اور نہ ساری مسجدیں برابر ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی بھی آج دن ہم نے گزارا، روز گزارتے ہیں تو سارے دن برابر نہیں۔ دن میں کوئی یوں ہے جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سید الایام، یعنی جمعہ سارے دنوں کا سردار۔ انہیں دنوں میں کوئی ایسا دن آتا ہے جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، انہیں دنوں میں کوئی ایسا دن آتا ہے جسے رمضان المبارک کا دن کہلایا جاتا ہے۔ یہ دن تو ہیں لیکن دن برابر نہیں۔ اور دن میں آپ نیکی کرو گے ایک ہی نیکی، لیکن رمضان میں اگر آپ نے نیکیاں کی تو ایک کا 70 گنا کو مل جائے، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ رات دیکھیں، رات بھی ساری برابر نہیں۔ آج بھی رات ہے، آج رات کرو گے کوئی ایسی فضیلت اور کوئی ایسی برکت نہیں، لیکن شب برات میں اگر آپ نے کیا تو پھر اس کی برکت الگ، اور شب قدر میں آپ نے کیا ایک نیکی 1000 کے برابر نہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ سارے دن بھی برابر نہیں، ساری راتیں بھی برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں۔ سارے انسان برابر ہو سکتے ہیں جب میں اور آپ برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ میں الگ ہوں، آپ الگ ہیں، آپ کے اندر الگ کوالٹی، ان کے الگ کوالٹی، ان کے اندر الگ کوالٹی۔ جب یہ آپس سے بیٹھے ہوئے انسان ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر نبی کے برابر کون ہو سکتا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ نبی بھی ہماری ہی طرح ہے، تو آپ سوچ لیں ذرا ان کے عقیدے کا کیا حال ہے۔ نبی انسان تو ہے لیکن کوئی انسان ان کی طرح نہیں ہے۔ کوئی انسان تیرا تھوک تیری بیوی برداشت نہ کرے، اور اگر نبی پاک کا تھوک اگر حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں لگ جائے تو بالکل پلاسٹر کا کام کرے، حضرت علی کی آنکھوں میں لگ جائے آنکھ صحیح ہو جائے، کھاری کنویں میں پڑ جائے میٹھا ہو جائے، برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طور پر آپ دیکھیں مسجدیں جو ہے نا وہ بھی برابر ہو سکتی ہیں۔ آپ یہاں نماز پڑھو گے ایک نماز، لیکن مسجد نبوی میں پڑھے ایک نماز ثواب کتنا ثواب؟ 50,000 کتنا ثواب ہے؟ اور حرم میں اگر ایک نیکی آپ نے کیا تو 1 لاکھ۔ کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ۔ تو پتا چلا سارے گھر بھی برابر۔ لیکن یاد رکھنا جس طرح اللہ تعالی انسان کو عظمت، بزرگی، بڑائی دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی گناہ بھی کرے اسی طرح اس کو عذاب بھی ملتا ہے۔
اگر خانہ کعبہ میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو گناہ ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے. لیکن دیکھا گیا کہ وہاں لوگ جا کے لڑتے رہتے. چونکہ مکے میں جلال زیادہ غصہ تو لڑتے رہتے. نہیں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ. حرم کے اندر بھی ایسی کبھی حرکتیں کرتے کہ اللہ اکبر. تو بہرحال یہ نہ خدا کے جو گھر ہیں وہ سب برابر ہو سکتے ہیں، نہ ہی عورتیں برابر ہو سکتے ہیں اور نہ یہ مرد برابر ہو سکتے ہیں سب. لیکن ہاں جس طرح اس کی عظمت ہے اسی طرح اس کو گناہ بھی. اس آیت کریمہ میں جو بات ہوئی تھی سمجھانے کے بعد اب آپ آیت کریمہ پہ لاؤں. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا اے نبی کی بیویوں سمجھ لو اگر تمہیں کوئی ایسا گناہ سے مراد زنا نہیں، غلط کاری نہیں، بلکہ یعنی کبھی ہوتا ہے میاں بیوی میں کوئی ایسی انبن، تو کہا اے محبوب اپنی عورتوں کو بتا دو کہ اگر کوئی بے ادبی کی تو ایک گناہ کے بدلے میں ڈبل ملے، ایک کے بدلے انہیں ڈبل گناہ ملے گا. لہذا نبی کی بے ادبیاں نہیں کرنا. ویسے بھی عام عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں. عام عورتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی رات سے واپس تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے عورتوں کے مجمع میں فرمایا اے عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو. کہا میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا، کثرت سے جہنم میں دیکھا. اور تو اس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے کہا میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا. آپ سوچو وہ صحابیہ تھی اتنی وفادار اپنے شوہروں کی تھی. آج کی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بڑی بیچاری پاکیزہ تھی. یہ درس تو بعد والوں کے لیے ہی تھا. تو آپ سوچے ذرا کہ آج اتنے سال 1400 سال گزر جانے کے بعد آج کی عورتوں کا حال کیا ہے؟ اللہ رہے. آپ صرف یہ کہہ دو کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا شوہر ناراض ہو کر سو جائے اس عورت پر اللہ کی رات بھر لعنت برستی ہے. خالی سنا دو گھر میں تو پتہ چل جائے گا، خالی بتا دو. آپ سوچیں ذرا وجہ کیا ہے؟ آج عورتوں کے اندر وہ تعلیم نہ رہی. عورتوں کو بتایا نہ گیا. بتائے گا کون؟ شوہر بتائے گا، اس کے ماں باپ بتائے گا کہ تیرے شوہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جب ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے تو بچوں پہ کیا اثر پڑے؟ دیکھ لو ذرا ماں باپ ہی بلی اور کتے کی جگہ لڑتے رہتے تو پھر ماں باپ کو جب دیکھیں گے اس کی لڑکیاں دیکھیں گی. اسی لیے کہا گیا اگر لڑکی کا رشتہ کرنا ہے تو جب لڑکی کو دیکھو نا تو اس کے باپ کو دیکھو. اس لیے اس کے باپ کی بہت ساری حرکتیں اس لڑکے کے اندر ہوں. اور اگر ماں اور لڑکے کا رشتہ کرنا تو اس لڑکی کی ماں کا دیکھو. ماں کا کردار، ماں کے معاملات، ماں کے اخلاق، یہ ساری چیزوں کو دیکھو. لیکن آج ہم تو سب چیزوں سے دور رہ کر عورت گلابی کی طرح لگنا چاہیے، بالکل حسن و جمال کا پیکر ہو، بس کر سب چلے گا. آپ کچھ نہ دو، یہ نہ کرو، سب چلے گا، بس مجھے کرنا ہے. آج حال یہ بن چکا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت کی سیرت اور اس کی دینداری پہلے دے. آج ہم خود دیندار نہیں تو دیندار کیسے دیکھیں گے؟ یہ دین تو بہت دور کی بات اور بہت بعد کی بات چلی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے کوالٹی کا اور اپنا کیٹیگری کا ہے یہ دیکھا جاتا. پھر اس کی لڑکی دیکھتے، اس کا لڑکا دیکھتے، پھر چاہے لڑکی اور لڑکے کا حسن کے اعتبار سے کوئی میچ بھی نہ کر دے. جیسے ایک ٹائم چلا تھا اگر سرکاری نوکری ہے لڑکے کی تو لوگ لڑکی کی زبردستی دے دیں گے، بس سرکاری جاب. ابھی بھی تھوڑی اہمیت ہے بہرحال سرکاری جاب کی،
لڑکا سرکاری ڈیوٹی کرتا ہے، ایسے دھیرے سے آ کے بولیں گے لگتا ہے وہ جنت کے لیے اس کے پاس سارے من و سلوہ نازل ہو کے آتے ساری چیزیں. تو دیکھو ایسا ہوتا ہے. پھر وہ لڑکا چاہے ایک نمبر کا ٹپوری ہو چاہے ایک نمبر کا کچھ بھی ہو اٹھا کے دے. بہرحال اس لیے کہا گیا کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں؟ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے. اس شوہر کے اندر فرما بردار عورت ملنا یہ کسی زوردار قسمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. بڑی قسمت اچھی ہو تو آپ کو زوردار بیوی ملے گی، یعنی زوردار سمرت عقل اور دین کے اعتبار سے، آپ کے فہم و فراست کے اعتبار سے. مذہب اسلام میں اصول بتائیں، جیسے مذہب اسلام میں اصول بتایا کہ جب شوہر گھر سے نکلے عورت اپنے سارے کام کو روک دے اور آ کر کے دروازے تک چھوڑنے آئے پیار سے کے، اور جیسے نکلے اس کے لیے دعا کرے اللہ میرے شوہر کو حفظ و امان میں رکھنا. اور جب واپس آئے کام کو تھوڑی دیر روک دے تاکہ شوہر سے ملے، کیسا رہا دن، کیسے گیا، اچھے ہیں، سے پانی پیش کر. آج ہو سکتا ہے کچن میں گھسی ہوگی یا کہیں کا یہ لیتے ہیں نا یہ کر رہے ہیں کہتا. واپس پہنچو گے گھر تب بھی کیا ہوگا؟ ادھر ادھر لگی ہوگی، فون پہ لگی. آج کل فون تو بڑی بیماری ہوگی، فون پہ لگی ہوگی. کیونکہ ظاہر سی بات آج کل کی لڑکیوں کو جب تک ایک آدھ گھنٹہ اپنی ماں سے روز بات نہ کر لے تو ان کا شاید کھانا ہضم نہیں، اپنی بہن سے ایک آدھ گھنٹے بات نہ کر لیں تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. اور ایک گھنٹہ بات کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ امی چلو رکھتی ہوں کام ہے تھوڑا سی بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے امی موقع ملے گا. ارے یار ایک گھنٹے سے آپ لوگ کیا کریں؟ پھر اس کو لگنے لگتا ہے، اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یار میری بیٹی کتنا بزی رہتی، کتنا ایک گھنٹہ تو کھا گئی کہ پھر ایسے ہونے لگتا ہے. بہرحال اللہ رحم کرے. فرض یہ کر رہا تھا کہ عام عورتوں کو ان کے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر آپ سوچ لے ذرا کیسے ایک نبی کی، ویسے نبی کی بیویاں بڑی پاکیزہ بڑی وہ ہوتی ہے لیکن درس سے امت کی. پھر کہا نبی کے بیویوں کو کہا گیا اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی میں ہر نیکی میں ڈبل ثواب دے. تو پتا چلا دنیا کی کوئی عورت نبی کی بیویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی. تو ظاہر سی بات جب نبی کی بیویوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ کوئی کہے کہ ماشاء اللہ اگر نبی کی عمر 65 سال 63 سال کی، ہماری اگر عمر 70 سال ہو گئی تو نبی سے 60 سال عبادتیں بڑھ گئے، اس کے اتنے جوتے مارو کی شکل ٹکائے. ارے ان کے نواسے نے جو میدان کربلا میں سجدہ کیا اس سجدے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے اور تو چلا نبی کی عبادت کی برابری ہے. بہرحال عبادتیں کثرت سے کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی